کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا کیسا ہوگا جہاں مکمل خاموشی ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر پہلا لمحہ بالکل ایسا ہی تھا۔ تو چلیں آج اس خاموشی کے پیچھے چھپے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری انسانیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ صرف ایک جملہ، لیکن اس میں ایک پوری کائنات کا سناٹا قید ہے، ایک ایسی خاموشی جس میں کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یہی وہ احساس ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، اور اسی کی گہرائی میں ہم آج اترنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر خاموشی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی یہ خاموشی آخر تھی کیسی؟ کیا یہ پرسکون تھی یا اس میں کچھ اور چھپا تھا؟ نہیں، یہ وہ پرسکون اطمینان بخش خاموشی بالکل نہیں تھی جیسی جنت میں ہوتی ہے۔ یہ ایک اجنبی، ایک خالی پن اور بوجھل پن والی خاموشی تھی، جو سکون کے بجائے ایک خلا کا احساس دلا رہی تھی۔ ذرا محسوس کریں اس کیفیت کو۔ ہوا کی سرسراہٹ تو ہے، پیروں تلے مٹی کا بوجھ بھی ہے، اور آسمان وہ اتنا دور لگ رہا ہے جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یعنی یہ خاموشی خالی نہیں تھی، بلکہ یہ دوری اور لا تعلقی کے احساس سے بھری ہوئی تھی۔ تو اگر زمین پر اتنی اجنبیت تھی تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جنت کی یاد صرف کسی جگہ کی یاد نہیں تھی، یہ ایک احساس کی یاد تھی، ایک ایسی کیفیت کی جو اب کھو چکی تھی۔ اور یہیں پر زمین اور جنت کا فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔ جنت میں ہر چیز سے ایک قدرتی تعلق تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز سلام کر رہی ہو۔ لیکن زمین پر یہاں تو ہر تعلق کو، ہر چیز کو نئے سرے سے سیکھنا تھا، جو اپنے آپ میں ایک جدائی کا احساس ہے۔ یعنی اصل نقصان کسی جگہ کو کھونے کا تھا ہی نہیں، بلکہ ایک احساس کو کھونے کا تھا۔ یہ صرف ماحول کی تبدیلی نہیں تھی، یہ شعور کی ایک گہری تبدیلی تھی، ایک تعلق کا ٹوٹ جانا تھا۔ تو پھر اس نئی خاموش دنیا میں جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ کیسا تھا؟ اور اس پہلے قدم نے کیا سبق سکھایا؟ جب قدم رکھا تو زمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرا اس شدید اجنبیت کو محسوس کریں کہ کوئی موجود ہے، لیکن کائنات اس کی موجودگی کو تسلیم ہی نہیں کر رہی۔ وہ جو دو طرفہ تعلق جنت میں تھا، یہاں آ کر وہ جیسے یک طرفہ ہو گیا تھا۔ تو کتنے جواب ملے؟ کتنی بار زمین نے سلام کیا؟ صفر، ایک مکمل سناٹے بھرا صفر۔ اور شاید یہی وہ مکمل لا تعلقی تھی جس سے انسانی سفر کا آغاز ہونا تھا۔ اچھا، جب کوئی اتنا تنہا اور لا تعلق محسوس کرے تو وہ کرتا کیا ہے؟ یہیں سے یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، یعنی توبہ کے اس ایک لمحے پر۔ سوچیں ذرا، جب پوری کائنات خاموش ہو تو بات کس سے کی جائے؟ یہ ہاتھ اٹھانا صرف ایک اشارہ نہیں تھا، یہ اس گہرے سناٹے کو توڑنے کی پہلی اور سب سے بڑی کوشش تھی، اوپر کی طرف، اس ذات کی طرف جس سے تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ میرے خیال میں کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے کہ الفاظ شاید پورے نہ ہوں، جملے بنے نہ ہوں، لیکن جو احساس تھا، جو ندامت تھی، وہ مکمل تھی، وہ سچی تھی۔ اور یہی سچائی تھی جس نے اس خاموشی کو توڑا اور انسانیت کا ایک نیا باب کھول دیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لمحہ کسی چیز کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ تو انسانی داستان کا اصل آغاز تھا۔ تو گویا انسانی سفر کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے: جنت کی ایک دھندلی سی یاد، زمین کی سخت آزمائش، ندامت کا ایک سچا لمحہ، اور وہیں سے ہماری کہانی کا آغاز۔ یہ صرف آدم کا سفر نہیں، یہ ہم سب کا سفر ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی تو ہماری انسانی حالت ہے، ایک طرف روحانیت کی یاد ہے اور دوسری طرف اس مادی دنیا کی حقیقت۔ اور ہماری پوری زندگی شاید انہی دو کناروں کے درمیان ایک سفر کا نام ہے۔ تو یہ پوری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اگر انسانی کہانی کا آغاز کامیلیت سے نہیں بلکہ غلطی کے بعد ندامت اور واپسی سے ہوتا ہے، تو یہ ہماری اپنی زندگیوں اور ہماری اپنی غلطیوں کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟